بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والعادیات ضبحا، قسم ہے ان کی جو دوڑتے ہیں، اور آگے فرمایا ضبحا۔ ضبحا کہتے ہیں عربی زبان میں، ضبحا کا اطلاق کیا جاتا ہے صوت انفاس الخیل اذا عادت، جب گھوڑا دوڑتا ہے تو اس کے دوڑتے وقت جو اس کے سانس کی آواز ہوتی ہے اس کو ضبحن کہا جاتا ہے۔ یعنی گھوڑے کے ایک تو ہے گھوڑا ہنہناتا ہے، جب ہنہنائے یا آہستہ آواز سے ہنہنائے، متوسط آواز سے ہنہنائے یا اونچی آواز سے ہنہنائے، اس کو ضبحن نہیں کہا جاتا، بلکہ اس کے سانس کی آواز کو ضبحن کہا جاتا ہے کہ اس کے ہنہنانے کو تو سہیل یا ہمہمہ کہا جاتا ہے، اور اس کے سانس کی آواز کو، جب گھوڑا تیز دوڑتا ہے تو سانس لیتا ہے تیز تیز، اس کے سینے سے سانس نکلتی ہے، گلے سے تیز تیز سانس کی آواز آتی ہے، اس کو ضبحن کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی بھی قسم یاد فرمائی، قسم ہے ان کی، والعادیات، یہ عادیہ کی جمع، اس کا معنی ہے قسم ہے ان کی جو دوڑتے ہیں۔ اب دوڑتے تو اونٹ بھی دوڑتا ہے، گھوڑا بھی دوڑتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ذکر نہیں فرمایا کہ یہاں مراد کیا ہے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک عادیات سے مراد گھوڑا ہی ہے، خیل ہی ہے، کہ اللہ رب العزت نے اس صورت مبارکہ کے اندر خیل کی قسم یاد فرمائی ہے، گھوڑوں کی قسم یاد فرمائی ہے، کہ وہ جب دوڑتے ہیں تو ان کی جو آواز نکلتی ہے سانس کی، اس کی قسم اللہ رب العزت نے یاد فرمائی ہے۔ اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس کا شان نزول بعض نے بیان کیا کہ غزوہ ذات السلاسل میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب ایک لشکر روانہ فرمایا تو ایک مہینے تک اس کی کوئی خبر نہیں آئی، تو پھر یہ آیات کریمہ نازل ہوئیں سورہ عادیات کی۔ ایک یہ بھی اس کا شان نزول بیان کیا گیا ہے، اور دوسرا یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ عادیات کو نازل فرما کے یہ بیان فرما دیا کہ اللہ رب العزت کی راہ کے اندر جہاد کرنے والوں کا مقام و مرتبہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر کیا ہے، کہ اللہ رب العزت کی راہ میں جہاد کرنے والے غازی کوئی عام شخص نہیں ہیں، وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہیں، ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ جن گھوڑوں کے اوپر سوار ہو کر وہ اللہ رب العزت کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان گھوڑوں کی بھی قسم قرآن میں یاد فرماتا ہے، ان گھوڑوں کا بھی تذکرہ قرآن میں فرماتا ہے۔ تو جب گھوڑوں کا تذکرہ فرماتا ہے تو اللہ رب العزت یہ بتانا چاہ رہا ہے جب میرے نزدیک ان کے گھوڑوں کا یہ مقام و مرتبہ ہے، ان کی یہ شان ہے کہ میں ان کی قسم یاد فرماتا ہوں، تو ان غازیوں کا مقام و مرتبہ میری بارگاہ کے اندر کیا ہوگا، وہ میری بارگاہ کے اندر کتنے مقرب ہوں گے۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان کی، ان دوڑنے والوں کی، ضبحا، جب دوڑتے ہیں تو ان کے سینے سے آواز نکلتی ہے۔ فالموریات قدحا، بس موریات کا معنی ہوتا ہے، موریات یہ ایرا سے نکلا ہے، ایرا ان کا معنی ہوتا ہے اخراج النار، آگ کو نکالنا، اخراج النار، آگ کو نکالنا۔ فالموریات یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، فالموریات، پس وہ جو آگ نکالنے والے ہیں، قدحن، قدحن کا معنی ویسے ہوتا ہے چنگاری، فالموریاتی قدحن، اس کا معنی یہ بنے گا پس وہ جو آگ کی چنگاری نکالتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے ان گھوڑوں کی یہ صفت ذکر فرمائی کہ وہ گھوڑے کیسے گھوڑے ہیں، جب دوڑتے ہیں، چلتے ہیں تو ان کے سانسوں کی آوازیں آتی ہیں، اس کے بعد پھر وہ اپنے پاؤں مار کر پتھروں کے اوپر، زمین کے اوپر، پتھروں کے اوپر پاؤں مار کر وہ چنگاری نکالتے ہیں۔ فالمغیرات صبحا، پس وہ جو صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں، مغیرات اگارہ یغیر اگارتن سے نکلا ہے، مغیرات کا معنی یہ ہے حملہ کرنا، دھاوا بولنا، مغیرات یعنی دھاوا بولنے والے، حملہ کرنے والے، صبحاً، صبح کے وقت۔ اللہ رب العزت نے تیسری صفت ان کی یہ ذکر فرمائی۔ مغیرات، ویسے دھاوا تو انسان بولتے ہیں، جو گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے وہ دھاوا بولتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان گھوڑوں کی صفت یہ ذکر فرما دی کہ وہ دھاوا بولنے والے ہیں، لیکن چونکہ وہ سبب بنتے ہیں اس دھاوا بولنے کا، کی صفت ذکر فرما دی کہ وہ دھاوا بولتے ہیں، حالانکہ دھاوا بولنے والے تو گھڑ سوار ہیں جو گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ فَأَثَرْنَا، أَثَارَ يُثِيرُ إِثَارَةً سے، اثرنا کا معنی ہوتا ہے اڑانا، فَأَثَرْنَا، پس وہ اڑاتے ہیں، بِهِ، اس کے
بھی اس وقت یا اس زمانے میں یا اس جگہ میں، بھی ہی ضمیر سے دونوں مراد لیے گئے ہیں، یا تو اس وقت میں وہ اڑاتے ہیں یا اس جگہ پہ وہ اڑاتے ہیں، نقعن غبار، نقعن کا معنی ہے غبار، پس وہ اس وقت غبار اڑاتے ہیں، فوسطن بہ جمعا، پس وسطنا کا معنی ہوتا ہے درمیان میں ہونا، وسطنا درمیان میں ہونا یعنی بیچ میں گھس جانا، فوسطن بہ جمعا، دشمن کے لشکر میں وہ داخل ہو جاتے ہیں۔ جیسے گھوڑا بڑے جب تیز رفتاری کے ساتھ آتا ہے تو وہ اس کی اللہ رب العزت نے اس کیفیت کو ذکر فرمایا کہ وہ لشکر میں داخل ہو جاتا ہے، فوسطن بہ جمعا، پس وہ لشکر کے بیچ میں گھس جاتے ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بہت ناشکرا ہے، وانہ علی ذلک لشہید، اور وہ اس کے اوپر گواہ بھی ہے، وانہ لحب الخیر لشدید، اور بے شک وہ مال کی بہت زیادہ محبت میں مبتلا ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا نہیں جانتا کہ جب اٹھایا جائے گا وہ جو قبروں میں ہے، وحصل ما فی الصدور، اور نکال لیا جائے گا وہ جو سینوں میں ہے، ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کے رب کو اس دن ان کی سب خبر ہے۔ اللہ رب العزت نے اس صورت مبارکہ کے اندر سورہ عادیات کے اندر گھوڑوں کی 3 صفات کو ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے ان کی صفت کیا ہے؟ ان کی صفت یہ ہے کہ وہ ان کی آواز کی قسم اللہ رب العزت نے یاد فرمائی۔ پھر کیا ہے؟ ان کی یہ صفت ذکر کی کہ وہ آگ کو نکالنے والے ہیں۔ پھر تیسری صفت یہ ذکر فرمائی کہ فالمغیرات، پس وہ دھاوا بولنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں ان گھوڑوں کے بارے میں بیان کر دیا کہ وہ گھوڑے بھی برکت والے ہیں جو اللہ رب العزت کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے غازی، تیرا عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر مقبول ہی مقبول ہے۔ جب اللہ رب العزت ان گھوڑوں کو بھی یاد رکھتا ہے جن گھوڑوں پر تو سوار ہے، جب اللہ رب العزت ان گھوڑوں کی بھی قسم یاد فرماتا ہے جن گھوڑوں پر تو سوار ہے، تو جب تو اللہ رب العزت کی راہ میں جان دے گا، اللہ رب العزت کی راہ میں شہید ہو جائے گا، تو اللہ رب العزت تیرے عمل کو، تیرے اجر کو کیوں ضائع فرمائے گا؟ یعنی وہ تیرے اجر کو ضائع فرمانے والا نہیں ہے، وہ تیرا یہ عمل رائیگاں جانے والا نہیں ہے۔ تیرا تو یہ عمل ایسا مقبول ہے کہ تو جس گھوڑے پر بھی سوار ہے، اللہ رب العزت اس گھوڑے کا بھی تذکرہ فرماتا ہے، اللہ رب العزت اس گھوڑے کی بھی قسم یاد فرماتا ہے۔ تو یہاں ان غازیوں کی تالیف قلب مقصود ہے، ان کی دل جوئی مقصود ہے، اور یہ صورت ایک نغمگی حیثیت سے بھی ایک شاندار فصاحت و بلاغت کا مجموعہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ کیسی کیسی صفات کو گھوڑوں کی ذکر فرما دیا۔ سب سے پہلے دبحن کی صفت ان کے والعادیات کے لفظ سے جو ہے وہ مخاطب فرمایا کہ دوڑنے والے۔ اب عادیات میں یا تو گھوڑے مراد ہیں یا اس سے اونٹ مراد ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، پہلے وہ حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس گیا، اس نے کہا کہ مجھے عادیات کا معنی بیان کریں کہ عادیات کسے کہتے ہیں، یہاں اللہ رب العزت کی مراد کیا ہے، گھوڑے مراد ہیں یا اونٹ مراد ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہاں اللہ رب العزت کی مراد گھوڑے ہیں۔ تو وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گیا، جا کے ان سے پوچھا، تو اس نے کہا کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس کی بارگاہ سے بھی آیا، انہوں نے کہا یہاں گھوڑے مراد ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن عباس کو بلاؤ۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حاضر خدمت ہوئے تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اطفت الناس علی ما لا علم لک بہ، کہ لوگوں کو اس بات پر فتوے دے رہے ہو جس بات کا تجھے علم نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس صورت کے اندر عادیات سے مراد گھوڑے نہیں ہیں، اس صورت میں عادیات سے مراد اونٹ ہیں۔ اللہ رب العزت اونٹوں کی قسم یاد فرما رہا ہے، کیونکہ سب سے پہلا غزوہ بدر، اس کے اندر تو ہمارے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، ایک گھوڑا حضرت زبیر کے پاس، ایک مقداد کے پاس، باقی یہاں مراد باقی تو سارے اونٹ تھے۔ یہاں مراد وہ اونٹ ہیں جو حاجیوں کے اونٹ ہیں، جو عرفہ سے مزدلفہ جاتے ہیں، مزدلفہ سے مینا جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، ان اونٹوں کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ تو
یہ ایک حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے۔ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر آ رہی ہے آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے، ٹھیک آ رہی ہے؟ جی صحیح آ رہی ہے سر۔ صحیح۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کوئی آواز صحیح نہیں آ رہی۔ چلیں تھوڑا سا آج آپ کو کرنا پڑے گا صبر۔ صحیح ہے۔ اللہ رب اچھا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان سنا کہ آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد حاجیوں کے اونٹ ہیں جو عرفات سے مزدلفہ جاتے ہیں، مزدلفہ سے مینا جاتے ہیں، اللہ رب العزت یہاں ان حاجیوں کے اونٹوں کی قسم یاد فرما رہا ہے، چونکہ حاجیوں کا عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر مقبول ہی مقبول ہے، اور وہ جن سواریوں پر سوار ہو کر جاتے ہیں اللہ رب العزت کو سواریاں بھی بڑی محبوب ہیں کہ وہ سبب بنی ہیں حاجیوں کو حج کروانے کا، وہ سبب بنی ہیں ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کا، تو اللہ رب العزت ان کی بھی قسم یاد فرما رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہاں مراد اونٹ ہیں، لیکن جمہور مفسرین کے نزدیک ان آیات میں مراد وہ گھوڑے لیے گئے ہیں، کیونکہ بعد والی آیات جو بتا رہی ہیں وہ بھی اس بات کا تقاضا کر رہی ہیں کہ یہاں گھوڑے مراد ہوں، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا فالموریات قدحا، پس وہ جو آگ نکالتے ہیں چنگاری کے ساتھ، تو اونٹ تو اگر پاؤں مارے تو اونٹ تو اتنے تیز دوڑتا بھی نہیں ہے، اگر وہ پاؤں مارے پتھر کے ساتھ بھی تو وہ چنگاری نہیں نکلتی عموماً، تو اللہ رب العزت چنگاری کو ذکر فرما رہا ہے۔ پھر فرما رہا ہے فالمغیرات صبحا، وہ صبح کے وقت دھاوا بولتے ہیں، اور جو دھاوا عموماً طور پر بولا جاتا تھا، حملہ کیا جاتا تھا، وہ تو گھوڑوں کے ذریعے کیا جاتا تھا، کیونکہ گھوڑے ہی تیز رفتار ہوتے ہیں، گھوڑے ہی اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ طلب کے لیے، حرب کے لیے، کر و فر کے لیے کہ ان کو سدھار لیا جاتا ہے، اگر آپ اپنے پاس بلائیں آپ کے پاس آ جاتے ہیں، اگر آپ کہیں جانے کا کہیں تو وہ چلے جاتے ہیں، اور ان کا ایک ٹھاٹ باٹ ہوتا ہے گھوڑوں کا، اور گھوڑوں کے اندر ایسے خصال حمیدہ پائے جاتے ہیں جو باقی کسی جانور کے اندر نہیں، چاہے وہ اونٹ ہو، بھینس، بکری وغیرہ جتنے بھی جانور ہیں، وہ سارے ان ساروں سے ایک منفرد جانور ہے گھوڑا، کہ اس کو جیسا آپ سکھائیں گے، جیسا آپ اس کو سنواریں گے ویسا سنور جائے گا، اور وہ اچھے سے اچھی صفت گھوڑے کے اندر پائی جاتی ہے، گھوڑے کا چلنا اور گھوڑے کا حملہ کرنا، گھوڑے کا دشمن کے اوپر روب ڈالنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کوالٹیاں گھوڑے کے اندر پائی جاتی ہیں، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے یہاں گھوڑوں کا تذکرہ فرمایا۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الخیل معقود فی نواصیہ الخیر الی یوم القیامہ، گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت تک کے لیے خیر رکھ دی گئی ہے، گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت تک کے لیے خیر رکھ دی گئی ہے۔ فالمغیرات صبحا، پس وہ صبح کے وقت دھاوا بولتے ہیں۔ عمومی طور پر یہ ہوتا تھا کہ گھوڑوں کے ذریعے جب لشکر پر حملہ کیا جاتا تھا صبح کے وقت دھاوا بولا جاتا تھا، رات تو اندھیرے کا وقت ہوتا تھا، اس وقت تو نظر نہیں آتا تھا، تو دھاوا چونکہ گھوڑے صبح کے وقت بولا کرتے تھے، صبح کے وقت دشمن کے اوپر حملہ کیا کرتے تھے، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ صبح کے وقت دھاوا بولتے ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پس وہ غبار اڑاتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے جب گھوڑے چلتے ہیں تو غبار اڑاتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے اس غبار اڑانے کی کیفیت کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان گھوڑوں کی قسم یاد فرما کے اتنی خوبصورتی کے ساتھ انسان کی پھر ناشکری کو ذکر فرمایا کہ بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ قسم بہت بڑی شے پر اٹھائی جاتی ہے، کوئی عام چیز ہو، کوئی عام بات ہو تو اس کے اوپر قسم نہیں اٹھائی جاتی، اور اللہ رب العزت جب قسم فرمائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بات کو وہ ذکر فرمائے گا وہ بہت اہم بات ہے۔ اللہ رب العزت نے کتنی قسمیں ذکر فرما کر انسان کے ناشکرا ہونے کو ذکر فرمایا، یا تو اس سے مراد یہ لیا گیا ہے کہ انسان کی جنس میں ہی ناشکرا پن ہے،
انسان فطرتاً ہی ناشکرا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کو جاننے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود اس کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ یعنی نعمتوں کا شکر ادا کرنا تو دور کی بات ہے، وہ تو شکر تو ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ تم صرف کاؤنٹنگ شروع کر دو کہ یہ مجھ پر اللہ رب العزت کی نعمت ہے، صرف اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی شروع کر دو گے تو تم اس کا حساب نہیں لگا سکتے، تم اس کو گن نہیں سکتے پورا۔ تو اللہ رب العزت کی نعمت کا شکر ادا کرنا تو بڑا دور کی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ دنیا کے اندر اس کے اوپر کوئی احسان کرے، چھوٹا سا احسان ہو، کوئی اس کو 10-15 ہزار دے دے اس کی مالی ضرورت کے وقت، کوئی اس کا کوئی ایسا مسئلہ حل کر دے جو اس کو بہت زیادہ حل طلب ہو، جس کی وجہ سے یہ بہت پریشان ہو، تو یہ بہت زیادہ اس کا احسان مانتا ہے، بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ فلاں بندے نے مجھ پر احسان کیا۔ ساری زندگی اس کے گیت گاتا رہتا ہے، ساری زندگی کہتا رہتا ہے کہ جی مجھ پر فلاں بندے کا احسان ہے، فلاں بندے کا احسان ہے، ہر مجلس میں بیٹھ کر، ہر محفل میں بیٹھ کر، ہر جگہ پر اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ یعنی جب تک اس کا احسان جو اس نے کیا ہے اس کو اتارنے کی طاقت نہیں رکھتا، جب تک اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ میں اس کا احسان اتار سکوں، تو اس کے گیت گاتا رہتا ہے، اس شخص کے گیت گاتا رہتا ہے، مرتے وقت تک اس کو یاد کرتا رہتا ہے، اور جب مر جاتا ہے پھر اپنی اولاد کو بھی وصیت کر جاتا ہے کہ فلاں شخص کا بڑا دھیان رکھنا، فلاں شخص کا بڑا خیال رکھنا، اس کا مجھ پر بہت احسان ہے، اس نے فلاں وقت کے اندر میرا بہت ساتھ دیا، اس نے مجھ پر فلاں نعمت کی۔ اللہ رب العزت نے یہ ذکر فرمایا کہ انسانوں کے ساتھ تو معاملہ یہ ہے، انسان کے ساتھ تو ایسا تعلق رکھتا ہے، لیکن جس رب نے اسے خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے، اس کے ساتھ اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی سب سے زیادہ ناشکری کرتا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے انسان کے ناشکرے پن کو ذکر فرما کر یہ بتا دیا کہ اس کے اوپر سب سے زیادہ نعمت تو اس رب کی ہے، اس مالک و مولا کی ہے جس نے اس کو خلق کیا ہے، جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق دی ہے، انسان کو پیدا کیا ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا بھی کوئی کسی کے اوپر احسان کر سکتا ہے، لیکن کوئی کسی کو خلق نہیں کر سکتا۔ اگر دنیا کے اندر تیرا کوئی نام ہے، تیرا کوئی مقام ہے، تیرا سٹیٹس ہے، تیری عزت ہے، تیری شہرت ہے، اور تو دنیا میں کچھ کر رہا ہے، کما رہا ہے، اپنی اولاد کے ساتھ خوشیوں بڑی زندگی گزار رہا ہے، یہ سارے لمحات جو زندگی کے تجھے مل رہے ہیں یہ اس وجہ سے ہیں کہ تیرے مالک و مولا نے تجھے خلق کیا ہے۔ اگر وہ تجھے خلق ہی نہ کرتا تو ان ساری نعمتوں سے لطف اندوز نہ ہو سکتا۔ تو سب سے بڑی نعمت تو اس کی ہے کہ جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اسی وجہ سے فرمایا نا، اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس رب نے تمہیں خلق کیا ہے، تمہیں پیدا کیا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے اپنی عبادت، اپنے لائق عبادت ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ذکر فرمائی کہ وہ ہے جس نے تمہیں خلق کیا ہے۔ یعنی اس کی عبادت اس وجہ سے کرو کیونکہ اس نے تمہیں خلق کیا ہے۔ باقی اور لوگوں نے اور کسی سے تجھے نعمت تو مل سکتی ہے، کوئی فضل تو مل سکتا ہے، لیکن خلق تجھے کسی نے نہیں کیا، تجھے پیدا کسی نے نہیں کیا۔ جس نے پیدا کیا ہے وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا پیدا کرنا یہ اس کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس کا تجھے تخلیق کرنا، ایک شاہکار بنانا، یہ اس کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور اس بات کے اوپر وہ فرما رہا ہے کہ وہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، یہاں تو اس کی فطرت کے اندر ہی ناشکرا پن ہے۔ جیسے دوسری صورت کے اندر ذکر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی بات کیا کرو، یعنی سیدھی بات کیا کرو۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اگر ایسا کرو گے تو اللہ تمہارے عملوں کو درست کر دے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے پس وہ بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، ہم نے اس امانت کو آسمان اور زمین پر بھی اتارا،
انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے اس امانت کو یعنی اس قرآن کو آسمان پہ بھی اتارا، زمین پہ بھی اتارا، پہاڑوں پر بھی اتارا، فابینا، پس انہوں نے انکار کر دیا، ان یحملنہا، کہ وہ اس امانت کو اٹھائیں، واشفقن منہا، اور اس سے ڈر گئے، وحملہا الانسان، اور اس امانت کو انسان نے اٹھا لیا۔ یعنی اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ یہ قرآن اتنی بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی، جب پہاڑوں پہ اتاری، آسمان اور زمین پہ اتاری، انہوں نے انکار کر دیے اس کو اٹھانے سے۔ ان کا انکار یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر معذلہ اکڑ گئے کہ ہم نہیں اٹھائیں گے، ان کا انکار یہ تھا کہ وہ انہوں نے اس بات سے عذر ظاہر کیا کہ وہ ان کے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ اس قرآن کو اٹھا سکیں۔ یعنی ان کا انکار کرنا، ان کا یہ کہنا کہ وہ اٹھا نہیں سکتے، دراصل ان کا یہ بتانا ہے کہ یہ قضیہ طبیعہ اس کو کہا جاتا ہے کہ ان کی جنس ہی اس لائق نہیں ہے کہ وہ اس کو اٹھا سکے۔ آسمان کتنا بلند و بالا، زمین، ساری انسان جس کے اوپر چلتے ہیں، پہاڑ جن کی بلندی کو دیکھ کے بندہ حیران رہ جاتا ہے، ان تین چیزوں کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ان تینوں نے عذر ظاہر کر دیا اس قرآن کو اٹھانے سے، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ طاقت وہ انسان کے اندر رکھی ہے، سب سے زیادہ روحانیت و طاقت اور قوت اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمائی ہے کہ وہ اس نے اس ایمانت کو اٹھا لیا، اس کے سینے میں اللہ رب العزت نے قرآن کو رکھ دیا، ان کی زبانوں پر قرآن کو جاری فرما دیا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر ہم یہ قرآن پہاڑوں پر اتارتے تو تم دیکھتے کہ وہ بھی اللہ رب العزت کے خوف سے، اس قرآن کی جلال کی وجہ سے خاشعا متصدعا، پھٹ جاتے، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ یعنی پہاڑوں کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ یہ کام سر انجام دے سکیں، لیکن اللہ رب العزت نے انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنا اس پر انعام فرمایا ہے کہ اس کے اندر یہ طاقت اور قوت بھی رکھ دی ہے کہ وہ سارے کا سارا قرآن، ایک 10 سال کا بچہ بھی سورہ الحمد سے لے کر والناس تک قرآن یاد کر لیتا ہے، قرآن کے معارف، قرآن کے اسرار و رموز کو سمجھ لیتا ہے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتا ہے، اس کی زبان قرآن سے تر رہتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے انسان کو شرف عطا فرمایا ہے، کسی اور مخلوق کو یہ شرف عطا نہیں فرمایا۔ تو اس نے فرمایا کہ ان الانسان لربہ لکنود، جب ان سب سے زیادہ نعمتیں میں نے انسان کو دی ہیں، کسی مخلوق کو وہ نعمت عطا نہیں کی جو انسان کو عطا کی ہے۔ ویسے اس کی نعمتیں تفصیلاً ہر ایک کائنات کے ذرے ذرے پر اس کی نعمت موجود ہے، لیکن جو نعمتیں انسان کو دی ہیں اس کے علاوہ کسی مخلوق کو نہیں دیں۔ اور یہ فرمایا کہ سب سے زیادہ نعمتیں اس کو دی ہیں، اور سب سے زیادہ ناشکرہ بھی یہی ہے، یعنی جس کے اوپر سب سے زیادہ انعام و اکرام فرمایا ہے وہی سب سے زیادہ ناشکری کرنے والا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اگر میری ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کے ناشکرے پن کو ذکر فرما دیا کہ وہ کس قدر اللہ رب العزت کا ناشکرہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، ایسا نہیں ہے کہ اس کو اللہ رب العزت کی نعمتیں یاد نہیں ہیں، ان کو جانتا نہیں ہے، اس کو اللہ رب العزت کی نعمتیں بھی یاد ہیں، وہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کو جانتا بھی ہے، لیکن ان نعمتوں کو جاننے کے باوجود وہ اللہ رب العزت کی ناشکری کرتا ہے، ان نعمتوں کو جاننے کے باوجود وہ اللہ رب العزت کی ناشکری کرتا ہے۔ باقی تمام چیزوں پر جو اللہ رب العزت نے نعمت فرمائی ہے اس کے بارے میں تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے مگر وہ اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ یعنی کائنات کی ہر چیز، چاہے وہ حیوانات ہوں، نباتات ہوں، جمادات ہوں، عالم امر کی کوئی شے ہو، عالم خلق کی کوئی شے ہو، انسان و جن کے علاوہ اللہ رب العزت نے فرما دیا وَإِن مِّن شَيْءٍ، ہر چیز اس کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اب وہ تسبیح کس حیثیت سے بیان کرتی ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، وہ کس لحاظ سے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، کس وقت تسبیح بیان کرتے ہیں، کتنی تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ تو ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اتنا ذکر فرما دیا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی تسبیح ضرور کرتے ہیں، وہ اس کو یاد ضرور کرتے ہیں، وہ اپنے رب کو جانتے ضرور ہیں،
اس پر یقین ضرور رکھتے ہیں لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ لیکن جس انسان کو مکلف بنایا، اپنی تسبیح کا حکم دیا، اپنی تحمید کا حکم دیا، وہ انسان اللہ رب العزت کا سب سے زیادہ ناشکرہ بنا ہوا ہے۔ وہ اس کی تسبیح سے، اس کی تحلیل سے، تعمیر سے منہ موڑے ہوئے ہے، وہ اس کی یاد سے غافل ہے۔ دوسری جگہ پہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اس کے لیے میں معیشت کو، روزی کو تنگ کر دیتا ہوں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور میں اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، وہ کہے گا اے میرے مولا تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے، میں تو آنکھ والا تھا۔ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، کہا اسی وجہ سے کہ میں نے تجھے آیتیں دی تھیں، میں نے تجھے اپنی نشانیاں دی تھیں، باقی کسی مخلوق کو یہ آیت نہیں دی، یہ نشانیاں نہیں دی۔ اتنا بڑا فضل فرمایا، اتنا بڑا کرم فرمایا، تجھے اتنا بڑا پیغام میں نے عطا کیا اور تیرے اندر یہ طاقت و صلاحیت بھی رکھی کہ تو اس کو اٹھا سکے۔ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، تو نے ان آیتوں کو، نشانیوں کو بھلا دیا، اسی وجہ سے میں تجھے اس عذاب کے اندر مبتلا کر رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ذکر فرمایا کہ انسان کے ناشکرے ہونے کو ذکر فرمایا۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور اس کے اوپر وہ گواہ ہے، یعنی جانتا ہے کہ میں اللہ رب العزت کا ناشکرہ ہوں۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور وہ خیر کی محبت کے اندر بہت زیادہ مبتلا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں مال کو خیر سے تعبیر فرمایا، دوسری آیت کریمہ کے اندر بھی مال کو خیر سے تعبیر کیا گیا ہے، جیسا کہ فرمایا کہ ان تارک خیرا الوصیۃ للوالدین، سورہ نساء میں فرمایا کہ اگر وہ خیر چھوڑ کے جائے تو الوصیۃ للوالدین۔ یہاں اللہ رب العزت نے مال کو خیر سے تعبیر فرمایا، مال کو خیر سے تعبیر فرمایا۔ تو مال تو حرام بھی ہوتا ہے، مال تو خبیث بھی ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت مال کو خیر کیوں کہہ رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر طور پر لوگوں کے گزر اوقات وہ مال کے ساتھ ہی موقوف ہیں۔ لوگوں کی عبادات، لوگوں کی دین و دنیا کی ہر عبادت، ہر فرائض اور سارا زندگی گزارنے کا نظام ہی یہ مال کے اوپر موقوف ہے۔ اگر آپ کے پاس مال ہوگا، پیسہ ہوگا، اگر آپ کے پاس کھانے پینے کو ہوگا تو آپ عبادت کر سکو گے، اگر آپ کے پاس کچھ مال ہوگا تو آپ اللہ رب العزت کی عبادت کر سکو گے، تمام کاموں کو بخوبی سر انجام دے سکو گے۔ تو اس لحاظ سے تو مال خیر ہے کہ وہ بندے کو بے خوف کرنے والا ہے، بے غم کرنے والا ہے۔ اس کے ذریعے بندہ دنیا کی فکروں سے آزاد ہو جاتا ہے، اس کے ذریعے بندہ بہت سے برے کاموں سے بچ جاتا ہے، اس لحاظ سے تو یہ خیر ہے۔ لیکن جب بندہ اسی مال کے ذریعے برائی کا رستہ اختیار کرتا ہے تو یہی مال شر بن جاتا ہے۔ یعنی اس مال کی دو جہتیں ہیں، ایک جہت خیر والی ہے، دوسری جہت شر والی ہے۔ لیکن یہ چونکہ اغلب طور پر اس کو خلق اسی لیے کیا گیا ہے، اس مال کو پیدا اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ لوگوں کے منافع کا سبب بنتا ہے، زیادہ تر لوگوں کے فائدے کا سبب بنتا ہے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو خیر سے تعبیر فرمایا۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور وہ مال کی محبت کے اندر بہت زیادہ مبتلا ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا وہ نہیں جانتا جب اٹھایا جائے گا وہ جو قبروں میں ہے؟ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا افلا یعلم اذا بعثر من فی القبور، کیا وہ نہیں جانتا کہ وہ اٹھائے جائیں گے وہ لوگ جو قبروں میں ہیں، بلکہ ما ذکر فرمایا۔ ما عام ہے جو کہ ذی العقول پر اور غیر ذی العقول پر بھی بولا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بیان فرما دیا کہ وہ دن بھی آنے والا ہے کہ جو قبروں میں موجود ہے اللہ رب العزت سب کو نکال دے گا، ہر چیز کو اللہ رب العزت قبر سے نکال دے گا۔ یعنی ما فی القبور کہہ کے ذکر فرما دیا کہ قبروں کے اندر صرف انسان دفن نہیں ہے، قبروں کے اندر اللہ رب العزت نے اور چیزیں بھی زمین کے اندر موجود ہیں۔ تو جو کچھ اس زمین میں ہوگا ایک دن آنے والا ہے، اللہ رب العزت سب کو نکال دے گا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور ظاہر کر دیا جائے گا وہ جو سینوں میں ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں ذکر فرما دیا کہ اس دن کو یاد کر جب قبروں سے میں جو کچھ موجود ہے وہ بھی نکال دیا جائے گا، اور جو سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ ظاہر کر دیا جائے گا۔ سینوں میں کیا چھپا ہوا ہے؟ کہ جو تیرے سینے کے اندر راز موجود ہیں، جو
تیرے سینے میں موجود ہے وہ اللہ رب العزت نکال دے گا۔ آج تو دنیا میں چھپاتا پھرتا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے قلب کو ذکر نہیں فرمایا بلکہ صدر کو ذکر فرمایا، قلب کو ذکر نہیں فرمایا بلکہ صدر کو ذکر فرمایا۔ ما فی الصدور، جو سینوں میں ہے۔ دوسری جگہ فرمایا انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ جو سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اعمال جوارح کو نہیں ذکر فرمایا، وہ کام جو تم اپنے ہاتھوں سے کرتے ہو ان کو ظاہر کر دیا جائے گا، نہیں، کیونکہ سب سے جو اہم ترین چیز ہے وہ انسان کا قلب ہی ہے، انسان کا صدر ہی، انسان کا سینہ ہی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس لیے فرمایا کہ ان فی الجسد مدغہ، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ گوشت کا لوتھڑا اچھا ہو جاتا ہے سارا جسم اچھا ہو جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ گوشت کا لوتھڑا بگڑ جاتا ہے انسان کا سارا جسم ہی بگڑ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، سن لو کہ وہ دل ہے۔ یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام نے انسان کے سارے جسم کا اس قلب کے اوپر موقوف ہونا بیان فرما دیا کہ تمہارا سارا جسم اس قلب کے تابع ہے، کیونکہ سب سے پہلے دل میں خیال آتا ہے، وہ دل میں خیال آتا ہے، پھر وہ دماغ کو بھیجتا ہے، پھر اس کے بعد انسان جو اپنے ہاتھوں سے جو پاؤں سے جو کچھ کرتا ہے وہ اسی دل کے خیالات کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو اگر جو دل میں خیال آیا ہے بندہ اسی کو روک لے اور اسی کے اوپر قابو پا لے تو وہ برائی سے بچ جاتا ہے۔ اعمال جوارح، جو ہاتھ سے کام سر انجام دیتا ہے، جو اپنے پاؤں سے برائی کے کام، کہیں چل کے جا کے برائی کرتا ہے، جو ہاتھوں سے حرام کما کر یا ہاتھوں سے کسی کو نقصان پہنچا کر، کسی کے ساتھ دھوکہ فراڈ کر کر، اس زبان کے ساتھ جو کچھ انسان اپنے جسم کے ساتھ کرتا ہے وہ سارا اسی قلب کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ اس قلب کے اندر جو ہے وہ سب سے پہلے خیال آتا ہے، یہاں برائی کا خیال آتا ہے، پھر وہ برائی سارے جسم کو وہ کنورٹ ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو کچھ سینوں میں ہے وہ بھی ظاہر کر دیا جائے گا۔ جو آج سینوں میں چھپاتا پھر رہا ہے کہ کسی کو معلوم نہیں ہے، میں ہی جانتا ہوں، یہ کام میں نے سارے کیسے سر انجام دیے ہیں، یہ کیسے میں نے ایک نظام بنایا ہے، کیسے میں نے دولت کمائی ہے، کیسے میں نے فلاں کے ساتھ دھوکہ کیا، کیسے میں نے فلاں کے ساتھ یہ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے جو قبروں میں ہے ایک دن وہ بھی نکال دیا جائے گا، وہ بھی دن آنے والا ہے جو سینوں میں پوشیدہ ہے وہ بھی ظاہر کر دیا جائے گا۔ تو صدر کو ذکر فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے باقی اعضاء وہ اسی قلب کے تابع ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے آثم قلب کا کلمہ قرآن مجید میں ذکر فرمایا کہ اس کا دل گناہ گار ہے۔ آثم قلب، اس کا دل ہی گناہ گار ہے۔ دوسری جگہ فرمایا ان فی ذالک لذکر لمن کان لہ قلب، بے شک اس قرآن میں نصیحت ہے اس کے لیے جس کے پاس قلب ہے، جس کے پاس دل ہے۔ تو دل تو سب کے پاس ہے، دل تو کافر کے پاس بھی ہے، دل تو یہود و نصارہ کے پاس بھی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے اس کے لیے نصیحت ہے اس قرآن میں جس کے پاس قلب ہے، جس کے پاس دل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے یہاں دل سے مراد یہ والا قلب نہیں ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا مراد نہیں ہے، بلکہ قلب سے مراد وہ قلب ہے جو اللہ رب العزت کی معرفت کی طرف، اس کی یاد کی طرف متوجہ ہو، جو اس کے ذکر کی طرف متوجہ ہو، جس قلب کو اللہ رب العزت نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ وہ ہدایت کو قبول کرنے والا ہے۔ ہدایت کا نور جس قلب کے اندر داخل ہو سکتا ہے، اور جو قلب ہدایت کو قبول کرنے والا ہے یہاں وہ قلب مراد ہے۔ یعنی جو قلبن کے اوپر جو تنوین ہے وہ اس بات کو ذکر فرما رہی ہے، یہاں کوئی خاص قسم کا دل مراد ہے، کیونکہ دل تو ہر بندے کے پاس ہوتا ہے، لیکن ہر شخص کے پاس وہ دل نہیں ہوتا کہ وہ اللہ رب العزت کی ہدایت کو قبول کر سکے، گمراہی سے بچ سکے، اللہ رب العزت کے فرامین، اس کے ارشادات کے اوپر غور و تدبر کر کے اپنے آخرت کی فکر کر سکے۔ ہر ایک کے پاس وہ دل نہیں ہوتا۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب بہم، ان سے، یومئذ، اس دن، لخبیر، خبردار ہوگا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج ان سے خبردار نہیں ہے، آج وہ نہیں جانتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ اس دن ان کا رب ان سے خبردار ہوگا، ان کو جانتا ہوگا۔ تو دراصل اللہ رب العزت یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تمہارا رب صرف اور صرف اس دنیا میں تم سے خبردار نہیں ہے، صرف اور صرف یہ نہیں جانتا کہ تم اس دنیا کے اندر کیا کر رہے ہو، بلکہ اس دن جو کچھ، جب تم اس کی بارگاہ میں آؤ گے
وہ ساری خبریں تمہیں دے گا کہ دنیا میں کر کے آئے ہو، وہ بھی سب کچھ بتائے گا، اور اس دن بھی جہاں جہاں تم موجود ہوگے، جو کچھ تم کر رہے ہوگے، اللہ رب العزت کو سب کی خبر ہوگی۔ دراصل اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر اپنے علم کو ذکر فرما دیا، فلاسفہ کا رد کر دیا کہ جو یہ کہنے والے ہیں کہ معاذ اللہ رب العزت جزئیات کا عالم نہیں، وہ صرف کلیات کا عالم ہے۔ جزئیات کا معنی یہ ہے کہ ہر شخص ہر شے کو جاننا، اس کا کائنات کے ساتھ اس کا تعلق ہو یا ماوراء الکائنات کے ساتھ اس کا تعلق ہو۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی عالم بجمیع الکلیات والجزیات، اللہ تعالیٰ جمیع کلیات و جزیات کا عالم ہے۔ وہ عالم اور عالم کے اندر پائے جانے والے تمام مخلوق، تمام حیوانات، نباتات، جمادات، تمام چیزوں کو اللہ رب العزت کا علم محیط ہے، وہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ کوئی اس کائنات کا ایک ذرہ بھی ایسا نہیں ہے جو اس کے علم سے خارج ہو، جس کو وہ نہ جانتا ہو، اور اس کے علم کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ تو اس نے یہ بتا دیا کہ وہ صرف اس دنیا میں تمہارے کاموں کو نہیں جانتا، بلکہ اس وقت بھی ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اس وقت بھی جو کچھ تم جب اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر موجود ہوگے تو اس وقت بھی وہ جانتا ہوگا تمہارے ہر شخص کے حال کو، احوال کو، تمہارے قلب کی واردات تک کو وہ جانتا ہے۔ تو اس نے یہ بتا دیا کہ جب اتنا بڑی ذات کے ساتھ تمہارا تعلق ہے کہ وہ تمہیں جاننے والی ہے، تمہارے ہر لمحے، ہر بات سے وہ باخبر ہے، تو اب گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اب پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم نیک اعمال کر رہے ہو تو اس بات کے اوپر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا کیا بنے گا۔ تمہیں ہر اس عمل، تم نے جو عمل کیا ہے، تمہارے ہر عمل کو اللہ رب العزت جانتا ہے۔ اور جو برائی کرنے والے ہیں ان کو ڈرا دیا کہ تم یہ نہ سمجھنا میرا یہ گناہ میں تو کمرے کے اندر بند ہو کے کر رہا ہوں، کسی کو کیا پتہ۔ اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا کہ اگرچہ تو 7 دروازوں کے اندر بند ہو کر بھی کرے اور چاہے کتنے زیادہ تو چھپ جا، لیکن ایک ذات ایسی ہے جس سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے، وہ تیرے ہر عمل کو جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے اپنے علم کی وسعت کو اس آیت کے مبارکہ کے اندر بیان فرما دیا۔ آج سورہ عادیات کی تفسیر بیان کی گئی ہے۔ اس حوالے سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم، آواز آ رہی ہے جی؟ جی وعلیکم السلام۔ جی سر بالکل آ رہی ہے۔ جی جناب، فرمائیں، کچھ سوال کرنا چاہیں کوئی بھائی؟ صورت کے حوالے سے باتیں سمجھ بھی آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی؟ بسم اللہ۔ ماشاء اللہ بہت اچھا بیان کیا ہے، الحمدللہ بہت چیزیں کلیئر کی ہیں۔ اچھا جی، ماشاء اللہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اچھا سر، یہ جزوی سوال تھا، یہ آپ نے کہا کہ عادیات کے حوالے سے کہ اونٹ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، تو حضرت علی کے لیے یہ مخصوص مولا علی آپ نے 2 بار کہا، مولا علی کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہیں، حضرت علی کو مولا علی مولا کا لفظ جو ہے نا، وہ مخلوق کے لیے بھی قرآن مجید میں اور حدیث مبارکہ کے اندر ذکر کیا گیا۔ ویسے تو اللہ رب العزت کے لیے مولا کا لفظ بولا جاتا ہے نا کہ وہ ہمارا مالک و مولا ہے، لیکن مولا کا لفظ مخلوق کے اوپر بھی اس کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ مولا کے کئی معنی ہیں، قرآن مجید میں مولا کا لفظ جو ہے وہ مخلوق کے اوپر وارد ہوا ہے۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ سورہ تحریم کی آیت ہے، اگر تم ان پر زور باندھو تو اللہ ان کا مولا ہے، جبریل امین ان کا مولا ہے، صالح نیک مومنین ان کے مولا ہیں، والملائکۃ بعد ذالک ظہیر، اور فرشتے اس کے بعد مددگار ہیں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے جبریل امین کو مولا کہا، نیک مومنین کو مولا قرار دیا، لیکن اللہ رب العزت نے ان کا اپنے ساتھ ہی تذکرہ فرما دیا، اپنا مولا ہونا ذکر فرمایا، ساتھ میں جبریل امین کا اور نیک مومنین کا مولا ہونا۔ تو اب شرک واقعہ نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا مولا ہونا اور ہے، اور لفظ کا اطلاق دونوں پر کر دیا، تینوں پر کر دیا، لیکن اللہ کا مولا ہونا اور ہے، جبریل کا مولا ہونا اور ہے، نیک مومنین کا مولا ہونا اور ہے۔ جب اللہ رب العزت مولا ہے تو اس کا مراد کیا ہے کہ وہ ایسا مولا ہے کہ جو ذاتی ہے، جو مستقل ہے،
جس کو کسی نے مولا بنایا نہیں، وہ اپنی ذات کی وجہ سے، اور باقی جو جبریل امین اور نیک مومنین مولا ہیں وہ اللہ رب العزت کے ان کو مولا بنایا ہے، اس وجہ سے مولا ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے من کنت مولا فعلی مولا، یہ حدیث پاک ہے، ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ کافی ساری حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ یہ حدیث کم از کم درجہ حسن پہ پہنچی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے بھی اس حدیث مبارکہ سے بھی استنباط کرتے ہوئے عمومی طور پر علماء حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے لیے لفظ مولا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہی ان کے لیے مولا کا لفظ استعمال فرمایا۔ جی جناب۔ جزاک اللہ خیر۔ اس کے علاوہ ماشاءاللہ بہت اچھا بیان کیا۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ آواز آ رہی؟ جی جی آواز آ رہی۔ اصل ایسا ہے میرے ذہن میں ہے کہ ہم مولانا جو کہ ہے، مولانا ہمارے جو ہوتے ہیں ہم ان کو مولا کہتے ہیں نا، ان ساتھ میں نا کا سیگا لگتا ہے کہ بھئی نا مولانا ہمارے مولا۔ جی جی عام مولوی جو ہوتے ہیں، مولانا جو ہوتے ہیں، جی میں جی کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، میں مطلب ان کو بھی تو مولانا کہتے ہیں نا۔ ہاں جی ان کو بھی مولانا کہتے ہیں، صحیح ہے ہے نا؟ جی، بالکل ایسا ہی، بالکل آپ نے اچھی دلیل دی۔ چلو میں نے کل آپ کو میسج کیا تھا، وہ اس کے سلسلے میں تھوڑی سی بات کر لوں یا نہیں ہے؟ پھر بعد میں کبھی علیحدہ سے تفسیر کے حوالے سے وہ بعد میں کیجئے گا، وہ میں واٹس ایپ پہ آپ کو بتا دوں گا۔ ٹھیک ہے جی وہ دیکھ لوں گا، بتا دوں گا۔ اس کے علاوہ کوئی سوال کرنا چاہیں؟ شکریہ۔ جزاک اللہ۔ نہیں بڑی اچھی ماشاءاللہ وہ ہوگی۔ تھوڑا سا یہ ہے کہ نا بس یہ ایک ذہن میں آ جاتی ہے بات، لیکن یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کو یاد کر لیں، یا ہے نا اگر بعد میں ہمارا کوئی ٹیسٹ لیا جائے تو اس کو ہم ایکسپلین کر سکیں، بڑا مشکل ہوگا۔ ہاں یہ بات ہے کہ سن لیا، ذہن میں آ گئی۔ میں آج اس کی کل سے میں دیکھ رہا تھا سورت کو اور ترجمہ وغیرہ، لیکن جس وقت آپ نے اس کی تفسیر بیان کی ہے تو ذہن کھل گیا اور زیادہ کھل گیا۔ ہاں لیکن مطلب ہے ایک چیز ویسے تو سننی جاتی ہے اور ذہن میں یاد نہیں آئے گی، یا نا اس لفظوں کا ترجمہ وغیرہ یا اس کی تفسیر وہ تو ذہن میں نہیں ہو سکے گی، یا اس کی گرامر گردان یا اس قسم کی بات تو نہیں آئے گی نا۔ چلیے اللہ خیر کرے گا، انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی سوال پوچھنا چاہیں؟ بڑی مہربانی۔ جزاک اللہ۔ اس کے علاوہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ٹھاک؟ مفتی صاحب سنائیں، کیا حال؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی شکر الحمدللہ۔ یہ بھائی نے بڑا اچھا سوال کیا آپ سے۔ اصل میں ان سب کو ظاہر سی بات ہے، آپ سارا ان کو عربی تفاسیر سے بیان فرماتے ہیں، تو یہ جیسے جیسے یہ سنتے جائیں گے تو ماشاءاللہ سے ذہن بہت کھل جائیں گے، وہ وسیع ہو جائیں گے، اور اتنی تفصیل سے آپ ماشاءاللہ سے بیان فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے فضل و کرم سے بہترین یہ قرآن پاک کو سمجھنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ان قریب۔ آمین آمین اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جی۔ آمین آمین۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے دعاؤں سے نوازا، تو بہت شکریہ۔ آپ گروپ میں شرکت فرماتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، ہماری بھی اصلاح فرمایا کریں، جہاں کہیں کوئی غلط بات ہو جائے، ہم سے کوئی ایسا کلمہ ہو جائے، اس پہ ضرور تنبیہ فرمایا کریں کہ یہ یعنی ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے آپ بیان فرماتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ جزاک اللہ جی، کوئی شک نہیں ہے۔ بہت شکریہ جناب۔ کوشش کرتا ہوں کہ آسان سے آسان اور اچھے طریقے سے بیان کروں۔ اچھا، بہت ہی ماشاءاللہ بہت پیارا بیان ہوتا ہے آپ کا۔ اصل میں آپ جتنی تفسیر کھولتے عام آدمی نہیں کرتا، عام عالم دین جو ہے نا وہ نہیں کرتا، اور جتنی آپ فصیح بلیغ اس پر کلام فرماتے ہیں ماشاءاللہ سے، تو شک و شبہات ویسے ہی نہیں رہیں گے کسی کے پاس بھی۔ ہاں انشاءاللہ۔
کئی ہمارے ساتھی جو اس کے اوپر بہت ہی زیادہ فوکس کرتے ہیں، اور وہ ضرور ان قریب وہ سمجھ جائیں گے کہ قرآن میں بتا کیا رہا ہے ایسا اور ہی ہے، تفسیریں میں کیا بتا رہی ہیں۔ ایسا ہی ہے، بالکل بہت ضرورت ہے حضرت۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی ہم دیکھیں باقی سارے کورسز ہم کروا رہے ہیں، کسی نے کوئی کورس شروع کیا ہوا ہے، کوئی کورس کروا رہا ہے، لیکن قرآن مجید کی طرف بہت کم لوگوں کی توجہ ہے۔